سرور کہوں کہ مالک و مولا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، اے جان جان میں جان تجلی کہوں تجھے، اے جان جان میں جان تجلی کہوں تجھے، اے جان جان میں جان تجلی کہوں تجھے، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، جان جان میں جان تجلی تجھے، جان جان میں جان تجلی کہوں تجھے، جان جان میں جان تجلی، ہاں مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شاہ، دنیا میں تو جو ملزم ہوتا ہے نا، ملزم جب اس پر الزام لگ جاتا ہے تو اپنی چھٹکارے کے لیے، اپنی رہائی کے لیے وہ سامان کرتا ہے، جناب بڑے وکیل کرتا ہے، وکیل اس کا کیس لڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے گا حضور جو ہے وکیل ہیں، لیکن وکیل کن معنوں میں؟ نگہبان کے معنوں میں۔ یہ دنیاوی وکیل ہوتے ہیں نا، وہ نہیں، وکیل نگہبان۔ ہمارے وکیل حضور ہیں، نگہبان ہیں انشاءاللہ۔ تو اعلیٰ کہتے ہیں ملزم نہیں ہوں میں، تو مجرم ہوں، مجھ پر الزام ثابت ہو گیا، اب میں مجرم ہو گیا۔ اب مجرم جو ہے وہ اس کو سزا سنا دی جاتی ہے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مجرم ہو گیا، اگر سزا ملی تو کیا ہوگا؟ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یہ عشق کی بات ہے کہ مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شگا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، یعنی شفیع روز
جزا کا ہاں یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری آقا آپ کے اوصاف ایسے اوصاف ہیں جو عیب تناہی سے بری ہیں، یعنی کہ جو ختم ہونے کے عیب سے پاک ہے۔ کسی کے اوصاف کا ختم ہو جانا یہ بھی عیب ہے، تو حضور اس عیب سے بھی پاک ہے کہ ہماری زندگیاں ایسی کروڑوں زندگیاں مل جائیں، ایسی کروڑوں زندگی میں کروڑوں محفلیں مل جائیں، ہم سے بڑے بڑے علم والے بھی آ کر حضور کے اوصاف بات کریں تو وہ تھک جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، وہ حضور کے اوصاف کو بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ ساری زندگی حضور کے ساتھ رہنے والے، اتنا ساتھ کہ سفر میں بھی ساتھ ہیں، حضر میں بھی ساتھ ہیں، غار میں بھی ساتھ ہیں، مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ صدیق اکبر یعنی وہ صدیق اکبر کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا پوچھا، اے صدیق یاد ہے؟ اشارہ نہیں دیا کوئی کس کی بات کر رہے ہیں، کیا یاد دلا رہے ہیں، نہ صرف اتنا کہا صدیق یاد ہے، کہا حضور یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا۔ یہ کب کی بات یاد ہے؟ جب دنیا میں آئے، یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ نے تمام ارواح سے میثاق لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں پالنے والا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہمارا رب ہے۔ تو حضور پوچھتے ہیں صدیق اکبر سے، صدیق یاد ہے؟ اس کہتے ہیں حضور یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا۔ وہ شان والے صدیق اکبر، میرے آقا نے ان سے بھی فرما دیا کہ صدیق محمد کی حقیقت کو اس کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو میں ہوں آپ کس گنتی میں جو حضور کو جاننے کا دعویٰ کرے؟ نہ کوئی سکتا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام کے اوصاف ایسے اوصاف ہیں جو ختم ہونے کے عیب سے پاک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری، تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا حیرانگی اس بات میں ہے کہ کیا کہوں، کیا کہوں، حیرانگی اس بات میں، حیرانگی کیا کہوں، لیکن اس بات میں حیرانگی نہیں ہے کہ کیا نہ کہوں تجھے۔ اس بات کو سمجھیے گا اعلیٰ حضرت، اس بات میں حیرانگی ہی نہیں کیا نہ کہوں، حیرانگی اس بات میں کہ کیا کہوں تجھے۔ اور اس بات میں حیرانگی اس لیے نہیں ہے کہ کیا نہ کہوں کہ بس نہ اللہ کہنا، نہ اللہ کا بیٹا کہنا، نہ اللہ کا شریک ماننا، یہ نہیں کہنا۔ باقی ان کی تعریف پہ جتنا کہہ سکتے ہو کہہ ڈالو، تم تھک جاؤ گے، ان کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے کیا بات کہی کہ تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا ہاں بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر جو فضا، تو حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیران
ہوں میرے شاہ میں کیا کیا ہاں خدا کی سلطنت کا دو جگہ میں کون دولہا ہے تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں